اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم باب افعال جو کہ ہم کچھ عرصے سے سیکھ رہے ہیں، باب افعال کے ماضی، مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول کیا ہوتے ہیں، آج ہم اس کے معنی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ باب افعال کون کون سے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ باب افعال تقریباً 13 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ وہی ہوتا ہے لیکن اس کے معنی ہر جگہ مختلف انداز میں لیے جاتے ہیں، تو ہم اس میں سے چند مشہور معنی سیکھیں گے کہ یہ کون کون سے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ باب افعال کو دیکھتے ہیں۔ جی، جیسے باب افعال میں ہم نے ماضی دیکھا تھا، وہ انزلہ تھا، نازلہ سے انزلہ ہو گیا، مضارع ینزلو ہو گیا تھا، اسم فاعل اس کا منزلن بنے گا، ہم نے اس کے اسم فاعل کی گردان بھی دیکھی، مفعلن کے وزن پر منزلن ہو گیا، فعل امر اس سے انزل بنے گا، آخری کلمہ ساکن رہے گا۔ مادہ جو ہے اس کا وہ نازلہ ہی ہے، نازلہ سے انزلہ ہو گیا، ینزلو، منزلن اور انزل مادہ نازلہ ہے۔ مجہول جو ہے اس سے پیش کے ساتھ انزل بنے گا، اور مضارع مجہول جو ہے وہ ینزلو بنے گا۔ ماضی مجہول ہم نے دیکھا انزلہ۔ اب یہ جس طرح ہم ایکٹیو اور پیسیو بناتے ہیں، یہ عربی میں مجہول جو ہے یہ پیسیو ہے، یہ ایکٹیو کے معنوں میں آتا ہے۔ انزلہ ہے، یہاں الف کے اوپر زبر ہے، اور مجہول میں پیش آ جاتی ہے اور عین کلمے کے نیچے زیر آ جاتی ہے۔ بس یہ حرکات کے فرق جو ہے اسے یہ ایکٹیو اور پیسیو کے معنوں میں بدل دیتا ہے۔ ماضی جو ہے انزلہ، مضارع ینزلو، اسم مفعول اس سے بنتا ہے منزلن، اسم فاعل بنا منزلن، عین کلمے کے نیچے زیر اور عین کلمے کے اوپر زبر، یہ زیر اور زبر کی ترتیب معنوں میں بڑی تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ منزلن اور منزلن یہ اسم فاعل ہے، یہ اسم مفعول ہے۔ مصدر ہے انزال، وہ افعال کے وزن پر ہی آئے گا، جس طرح ہمارے پاس الف اور 2 الف ہیں جو کہ وزن میں بھی موجود ہیں، پہلا الف اور دوسرا الف، اسی طرح ہم نے اس کے مصدر میں بھی 2 الف کا اضافہ کرنا ہے۔ نازلہ لفظ ہے، اب 2 الف جو کہ باب میں بھی موجود تھے، باب کے وزن میں اسی کا ہم نے یہاں اضافہ کر دیا، اور ہر باب میں ایسا ہی ہوگا کہ جو ہمارے پاس باب کا وزن ہے اسی کے مطابق ہم ہر لفظ کا وزن سیٹ کریں گے۔ جیسے یہ فے، عین اور لام کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب فے سے پہلے الف ہے اور عین کے بعد الف ہے، یہ 2 الف کا اضافہ ہر جگہ ہوگا۔ جتنے بھی ہم نے پڑھے اس میں ہم یہ دیکھتے رہے کہ ہمارے پاس یہ 2 الف آئیں گے۔ اسی طرح انزال، انزال کسی چیز کا اتر جانا اسے کہا جاتا ہے، یہ اس کا مصدر ہے۔ ماضی انزلہ، ینزلو، منزلن، انزل، منزل یہ اس کے اسم فاعل اور مفعول، اور انزال اس کا مصدر ہو گیا۔ مادہ ہم نے روٹ ورڈ دیکھا تھا کہ یعنی کہ یہ نازلہ، انزلہ جو ہے وہ نکلا کس سے ہے؟ الف تو اس میں ہے باب کا، اور یہ نون، زے اور لام اس کے روٹ ورڈز ہیں جس سے یہ لفظ بنا، اس کو ہم مادہ کہتے ہیں۔ اب ہم اس کے معنی کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ جی، پہلا ہے تعدیہ۔ تعدیہ ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ فعل لازم کو متعدی بنانے کا عمل تعدیہ کہلاتا ہے۔ اب لازم کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ ہمارے پاس یہ مثال ہے، جالسا حامدن۔ اب جالسا جو ہے وہ ورب ہے، حامد جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، حامد بیٹھ گیا۔ اب یہاں پر آبجیکٹ کی ضرورت ہمیں نہیں محسوس ہوئی، سبجیکٹ کے ساتھ ہی ہماری بات مکمل ہو گئی۔ سبجیکٹ کو ہم عربی زبان میں فاعل کہتے ہیں، کام کرنے والا، انگلش میں اسی کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ حامد بیٹھ گیا، یہ فعل لازم جملہ ہے، اس کو لازم کہتے ہیں ہم عربی کی ٹرمز میں۔ اب اس کو جب ہم جالسا کو باب افعال میں افعالہ کے وزن پر لے کے آئے، اجلس حامدن، اب یہاں حامد کے اوپر پیش تھی، یہاں حامد کے ساتھ زبر یعنی کہ الف آ گئی، اس کو ہم یوں بھی، یہ 2 زبر ہے ہمارے پاس، یوں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر حامد جو ہے وہ آبجیکٹ بن گیا، یہاں سبجیکٹ تھا، یہاں آبجیکٹ بن گیا، یعنی کہ مفعول جس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں۔
اب اس ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے حامد کو بٹھایا. اب یہاں حامد بیٹھنے والا نہیں ہے بلکہ اس کو بٹھانے والا کوئی اور ہے. اس نے حامد کو بٹھایا. اسی طرح اگلی مثال میں اب یہ یہاں جو ہے لازم تھا، اب یہ اس کی متعدی کی مثال ہے، یعنی کہ یہاں وہی لفظ فاعل تھا، یہاں مفعول ہو گیا. یہاں بات فعل اور فاعل کی حد تک مکمل ہو رہی تھی، جبکہ یہاں مفعول کی بھی ضرورت پڑی. اب اسی طرح فاہمت آمنہ، آمنہ سمجھ گئی. اب یہ ورب ہے اور یہ فاعل یعنی کہ سبجیکٹ ہے. اب یہاں آبجیکٹ نہیں ہے، جس میں آبجیکٹ نہ ہو وہ فعل لازم ہے. اب یہاں آبجیکٹ کے بغیر بات مکمل ہو گئی. لیکن جب ہم اس کو باب فعال میں لے کے آتے ہیں، افہمت آمنہ، یعنی کہ یہاں یہ جو تا ساکن ہے یہ مؤنث کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی کہ اس نے آمنہ کو سمجھایا. اس سے مراد یہاں لڑکی ہے، اس نے آمنہ کو سمجھایا. اب یہاں پر اسی طرح آمنہ جو ہے وہ مفعول بن گئی، آبجیکٹ بن گئی، جیسے یہاں تھی. یہاں سبجیکٹ اور ورب دونوں موجود ہیں. افہما تک ورب ہے اور یہ جو تا ہے یہ اس سے مراد انتی ہے، یعنی کہ لڑکی ہے. یہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے. آمنہ جو ہے یہ آبجیکٹ ہے. تو یہ جملہ اب فعل لازم نہیں رہا، یعنی کہ اس میں اب مفعول آ گیا ہے، تو اس لیے اس کو متعدی کہیں گے. یہی اس کا مطلب ہے تعدیہ کا. اسی طرح یہاں ہم دیکھیں گے نازل عابدن، عابد جو کہ ناؤن ہے ہمارے پاس، عابد اترا. نازلہ ہمارے پاس فعل ماضی کا صیغہ ہے اور اس میں کوئی بھی زائد لفظ نہیں ہے. انزلت عابدن، اب یہاں پر جو انزلہ ہے ہمارے پاس یہ وہ باب فعال والا انزلہ ہے. انزلت عابدن، میں نے عابد کو اتارا. اب معنی چینج ہو گئے، یہاں اترنے والا وہ خود تھا لیکن یہاں عابد کو اتارنے والا کوئی اور ہے. انزلت عابد، یہاں عابد فاعل تھا، اب سبجیکٹ تھا، یہاں عابد مفعول بن گیا. یہ ہم تھوڑا سا اس پہ محنت کر کے سمجھ لیں تو انشاءاللہ قرآن کے معنی میں ہمیں بہت آسانی ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب یہاں انزلہ جو لفظ ہے یہ نازلہ سے نکلا ہے، یعنی کہ اس کا مادہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، نازلہ ہے. اب یہاں سے انزلہ جو تھا وہ باب فعال کا، یعنی کہ فعل مزید، یہ الف آ گیا نا اس میں مزید، اس لیے اس کو فعل مزید کہتے ہیں. فعل مزید کا صیغہ ہے اور یہ ماضی کا صیغہ ہے. اب یہ اس کی گردان میں جب ہم اینڈ پہ جائیں گے تو ہمیں انزلنا کا لفظ ملتا ہے. انزلنا کا مطلب ہے ہم نے اتارا، ٹھیک ہے، اور یہ ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے. اب یہاں جو ہو ہے، ہو سے مراد اس کو ہے، اس کو جو ہے اس کا اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے. بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا. اب یہ معنی قرآن پاک سے اخذ کیے جاتے ہیں. اب یہ اترا استعمال نہیں ہوا، یعنی کہ اتارنے والا کون تھا؟ وہ اللہ کی ذات تھی، ٹھیک ہے. کس پر اترا؟ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ لفظ پھر ساری اس کی تشریح میں یہ چیزیں ہمیں وضاحت سے ملتی ہیں. اس لیے اترا اور اتارا میں ایک فرق اس طرح ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جو کہ اس کے ایک معنی کی ٹرمز ایجاد کرتا ہے جسے تعدیہ کہتے ہیں، جس میں مفعول کے ساتھ کوئی لفظ بنتا ہے. جیسے ہم نے نازل عابدن، یہاں وہ لازم تھا. اب یہاں انزلتو کے ساتھ وہ لفظ آ گیا تو یہاں مفعول آ گیا، آبجیکٹ آ گیا. آبجیکٹ سے بات مکمل ہوئی کہ وہ کام کرنے والا یہاں وہ خود کام کر رہا تھا، یہاں وہ خود کام نہیں کر رہا بلکہ کوئی اس کو کروا رہا ہے. یہ ہم لازم سے متعدی بن گیا، یعنی کہ یہاں آبجیکٹ نہیں تھا، یہاں آبجیکٹ آ گیا. اس کو متعدی کہتے ہیں. اور اسی طرح ہم نے یہ قرآن کے ذریعے سے سمجھا کہ کس طرح اس باب میں آ کے الفاظ کے معنی بدلتے ہیں. اب ہم اگلا دیکھتے ہیں. آج ہم نے باب فعال کا صرف ایک معنی سیکھا جسے کہ تعدیہ کہتے ہیں، یعنی کہ جس میں فعل لازم جو ہے اس کو وہ پہلے آبجیکٹ کے ساتھ نہیں تھا، لیکن پھر جب ہم نے اس کو فعل
باب فعال کے وزن پر کیا تو وہ جو فاعل تھا، جو سبجیکٹ تھا، وہ آبجیکٹ میں چینج ہو گیا اور اس کے معنی میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ اور اس میں ہم نے قرآن پاک کی مشہور آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سے سمجھا۔ آج کی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں آپ کی طرف سے، اور ہم نے قرآن کی اس مشہور آیت سے سمجھا کہ معنی کس طرح باب فعال میں آ کے چینج ہو جاتے ہیں، جو کہ کس تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں ثلاثی مجرد سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ میں اضافہ فرمائے اور ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔